ناظرین، پروگرام میرا شہر کے ساتھ میں ہوں اپنی میزبان امارا خان۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات میں اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہیں۔ پاکستان میں زندگی کے ہر شعبے میں خواتین اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ ایسی ایک خاتون نوشین کنول آج ہمارے ساتھ موجود ہے، جو پاکستان ریلوے پولیس کی پہلی SHO ہے۔ سے آن تک کا یہ سفر انہوں نے کس طریقے سے طے کیا، آئیے ان سے ہی معلوم کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم نوشین، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا نوشین، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے، ابتدائی تعلیم کہاں کی حاصل کی، یہ اپنے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ میری پیدائش میرا تعلق لاہور سے ہے اور ابتدائی تعلیم میں نے لاہور سے ہی حاصل کی ہے۔ جی لاہور کے مختلف کالجز سے میں نے اپنا گریجویشن، انٹرمیڈیٹ اور اپنا ماسٹرز جو ہے کیا۔ ماس کمیونیکیشن میری اسپیشلائزیشن ہے۔ ٹھیک، اچھا شعبہ تو آپ نے میس کمیونیکیشن کا کہہ رہی ہیں، تو یہ پولیس میں آنے کا آپ نے کیسے سوچا؟ پولیس میں آنے کا سوچا نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح ہی پلاننگ کی ہوئی تھی۔ یہ ادارہ پاکستان ریلویز پولیس نے مجھے منتخب کیا، اعزاز دی، عزت دی، وقار دیا اور میرا اپوائنٹمنٹ یہاں پہ ہوا۔ ایسا کچھ سوچا نہیں تھا، لیکن جب اپوائنٹمنٹ ہو گیا میرا، پھر میں نے سوچا کہ میں اسی جاب کو کنٹینیو کروں گی، شفٹ نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ آگئی پولیس کے شعبے میں، اب کیونکہ یہ ایک ہمارے معاشرے کی ایک سوچ ہے کہ یہ خالصتاً کوئی مردوں کا کام ہے پولیس کے شعبے میں آنا یا ادھر کام کرنا، تو ایز اے خاتون آپ نے اس کو کس طریقے سے لیا؟ آپ کو لگا کہ آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماحول اور انسانی رویے اور سوچوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ جی جی، ایسے میں جہاں پر مرد حضرات، مرد پولیس افسر کی بہت ضرورت اور اہمیت ہے، اتنی ہی خاتون پولیس افسر کی ضرورت اور اہمیت پائی جاتی ہے۔ جس طرح معاشرہ ترقی کر رہا ہے، ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے، اس میں دیگر عوامل، غربت اور مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو خواتین میں جرائم کرنے کی ریشو بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں خواتین کے کیسز یا خواتین کی جو مقدمات کی تفتیش میں خواتین پولیس افسر کا ہونا، خواتین تفتیشی افسر کا ہونا بہت ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اچھا آپ کا خیال ہے کہ خواتین جو ہے وہ تھانہ کلچر میں تبدیلی لا سکتی ہیں؟ تھانہ کلچر میں خواتین بالکل تبدیلی لا سکتی ہیں۔ خاتون اور بچے معاشرے کی ایک سوچ اور ایک زاویے اور رویے کا ایک سافٹ امیج ہے۔ خواتین اور بچے ایک سافٹ امیج مانے جاتے ہیں پوری دنیا میں۔ تو جس طرح تھانہ کلچر ہے، خواتین جو ہے اس میں بہت ایک اپنا نام بنا سکتی ہیں، ایک خاص مقام بنا سکتی ہیں، اور تھانہ کلچر میں تبدیلی بالکل آئے گی۔ خاتون کا پوسٹ ہونا ایک بہت اسٹرانگ میسج ہوتا ہے، اور خاتون اگر کسی جگہ پہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کر رہی ہے تو اس کے پیرامیٹر اور اس کی پرائرٹیز جو ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ ایسے میں تھانہ کلچر میں تبدیلی بالکل ممکن ہے اور بہت بہتر صورتحال ہو سکتی ہے۔ اچھا آپ کس ڈویژن میں کام کر چکی ہیں، یہ بھی ہمیں بتائیے۔ میرا تعلق لاہور ڈویژن سے، لاہور ڈویژن کی ہی مختلف پوسٹنگز پہ میں تعینات رہی ہوں۔ 2014 میں میری اپوائنٹمنٹ ہوا تھا، پھر 5-6 سال میں بطور تفتیشی تھانہ میں رہی ہوں۔ اس کے بعد میری پروموشن ہوگی، پروموشن کے بعد میرا CRO میں میرا ایز این انچارج CRO پوسٹنگ ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ میرا لا انسٹرکشن میں سلیکشن ہو گیا، تو مختلف جگہ پہ میری پوسٹنگ رہی ہے۔ اچھا جیسا کہ ابھی آپ نے انٹرویو سے پہلے بات تو ہمیں بتایا تھا کہ اب مزید خواتین SHOs کو تعینات کیا جائے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کے آنے سے جرائم جو ہیں وہ مزید کم ہوں گے؟ جرائم کے کم ہونے کا تعلق کسی حد تک خواتین سے منسلک کیا جا سکتا ہے، لیکن جرائم کی کمی میں جزا اور سزا کا بڑا کردار ہے۔ جرائم کی کمی اگر یقینی بنانا چاہتے ہیں تو جزا اور سزا کا جو اصول ہے اس کو نافذ العمل اصل اساس کے طور پر کرنا چاہیے۔ اس کی اصل اساس میں جزا اور سزا کا قانون نافذ العمل ہونا چاہیے۔ خواتین کا
معاشرے میں جرائم کی روک تھام میں بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے، اور خواتین کی پوسٹنگ سے جرائم کی روک تھام میں بے قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو پھر کہوں گی کہ جرائم کی روک تھام جو ہے وہ کسی خاتون یا کسی کسی خاتون یا کسی مرد کے پوسٹ ہونے سے تعلق نہیں ہے۔ جرائم کی کمی کا جو سرکل ہے، گراف جو ہے وہ اس وقت نیچے ہوگا جس وقت جزا و سزا جو ہے وہ اصل اساس میں نافذ العمل ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق جینڈر سے نہیں ہے، جینڈر سے نہیں، بلکہ اس کا قوانین کے نافذ کرنے میں ہے، وہ کتنی سختی سے نافذ کیے جاتے ہیں۔ قوانین کے نفاذ بہت ضروری ہے۔ قوانین کا نفاذ ان کی اصل اساس پہ کیا جائے تو جرائم کی روک تھام ہوگی۔ اچھا، آپ تقریباً کوئی 1 مہینہ ہو گیا، آپ کو 2 مہینے ہو گئے تعینات ہوئی، آپ کے جہاں پوسٹنگ ہوئی ہے یہاں کی جرائم میں کتنی کمی آئی ہے یا کیا تبدیلی آئی ہے؟ میں اپنی تفتیشی ٹیم کے ساتھ، اپنے ماتحتہ ادنا کے ساتھ خود پیٹرولنگ کرتی ہوں۔ اس میں پیدل گشت بھی ہوتی ہے، سوار گشت بھی ہوتی ہے۔ یہ کسی بھی جگہ پر کوئی مصدقہ حقیقت یا مسلمہ اصول نہیں ہے کہ کوئی خاتون پوسٹ ہوگی ہے تو جرائم کی میں کمی ہو جائے گی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جرائم کی کمی کے لیے آپ کو اپنے علاقے کی نیچر آف کرائم اس کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو اپنے علاقے کی لوگوں کے بارے میں اچھی جانکاری ہونی چاہیے، اور آپ کو جرائم پیشہ افراد کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنے میں اسٹریٹجیز جو ہے وہ اپنانی چاہیے۔ کس طرح آپ اپنے علاقے کی جرائم کو جو ہے وہ قابو کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم میری ٹیم، میرے جو تھانے کا جو باقی عملہ ہے وہ ہم خود پیدل گشت کرتے ہیں، اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اس میں مختلف ٹیمز بنائی ہوئی ہیں ہمارے ہاں، چونکہ ریلوے مٹیریل، سرکار ریلوے مٹیریل کی واردات بہت زیادہ ہے، تو اس میں دن میں بھی اور رات میں بھی، شام میں بھی، مختلف اوقات میں ہمارے جوان جو ہے وہ گشت کرتے ہیں، علاقے سے ایسی انفارمیشن لاتے ہیں جس میں جرائم کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی ان کا سدباب کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ٹھیک، اچھا، کس قسم کے جرائم ہیں جو زیادہ ہوتے ہیں ریلوے میں؟ پاکستان ریلویز میں ایک بہت وسیع ادارہ ہے، اور ہر ڈویژن کی اپنی نیچر ہے جرائم کی۔ میری پوسٹنگ جس تھانے میں، یہاں پر ریلوے مٹیریل کی چوری اور ریلوے اراضی پر تجاوزات کی بہت زیادہ شکایت ہے، تو اس کا جہاں تک ممکن ہو سکے اس کا سدباب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس پہ چوری سرکار ریلوے مٹیریل پہ چوری، اس کی جو سرکار ریلوے مٹیریل پہ قابو کرنے کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ ابھی آپ انٹرویو سے پہلے بتا رہی تھی کہ آپ رات کو 2-2:30 بج جاتے ہیں، پھر صبح بھی آپ کو آنا پڑتا ہے، تو اتنا ٹف روٹین ہے، آپ بھی خاتون ہیں، آپ کے بچے، گھر، یہ کس طریقے سے مینج کرتی ہیں، کس طریقے سے بیلنس کرتی ہیں سب کو؟ اس میں کچھ ایسا خاص ٹائم ٹیبل نہیں ہے جب سے میں اس سیٹ پر آئی ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ مجھے جب بھی وقت ملے تو دیگر اپنے گھریلو جو کام ہے اس وقت وہ میں اس ٹائم میں کر لیتی ہوں یا کروا لیتی ہوں۔ اگر مجھے 2 بجے بھی ضرورت پڑتی آنے کی، اگر مجھے صبح 5 بجے بھی ضرورت پڑتی آنے کی، تو میں یقینی بناتی ہوں اپنی حاضری۔ جیسے آپ بتایا آپ نے ماشاء اللہ سے آپ کے 3 بیٹے ہیں، تو اس میں وہ بچے ڈسٹرب نہیں ہوتے؟ بچوں کی اپنی روٹین ہے، ان کا اسکول ہے، ان کی ٹیوشنز ہیں، ان کا پلینگ ٹائم ہے، اسپورٹس ٹائم ہے ان کا، تو وہ اس طرح سے ان کا شیڈیول سیٹ کیا ہوا ہے۔ اس میں ان کو چیک اینڈ بیلنس ان کا میں ضرور رکھتی ہوں، لیکن اس میں ایسے کوئی مجبوری نہیں ہے مجھے، یا میری جاب میں کسی قسم کی کوئی ایسی رکاوٹ نہیں آتی۔ یعنی آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کو پورا سپورٹ کرتے ہیں، تبھی یہ سارا سیٹ اپ چل پاتا ہے؟ اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کے پارٹنر کی سپورٹ، آپ کے فیملی کی سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین کی ترقی میں مردوں کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے؟ یہ مقولہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی خاتون کامیاب ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک مرد کا نہیں، ایک مرد کے ساتھ پورے خاندان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو آپ اپنی فیملی کی سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، جب تک آپ کے ساتھ ہیلپنگ ہینڈز نہ ہو، یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کا کریڈٹ آپ اکیلے نہیں لے سکتے۔ اچھا، یہ تو ٹھیک ہے، آپ پولیس میں آ گئی، فرض کریں اگر آپ پولیس میں نہ آتی
تو کیا ایسا کام ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ کام کرتی؟ میرا شروع سے ایک انٹرسٹ تھا کہ میں لیکچرشپ کروں، میں لیکچرشپ کرنا چاہتی تھی، میری یہی خواہش تھی. لیکن جب میں پاکستان ریلویز پولیس میں ایز اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اپوائنٹ ہوئی تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کی صبح شام کی جو جاب ہے وہ عبادت ہے. جی. اور خلیفہ ہمارے جو خلیفہ ہیں حضرت عمر، یہ شعبہ ان کا بنایا ہوا ہے. تو یہ بڑی مقدس عبادت ہے. آپ اپنے یونیفارم پہن کے اگر کسی جگہ پہ کھڑے ہیں تو آپ کے کھڑے ہونے سے آپ کی موجودگی جو ہے وہ سارے جرائم کو روک رہی ہے. صحیح. تو یہ آپ کی عبادت میں شمار ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حلال رزق کمانا جو ہے وہ عبادت ہے. تو اگر آپ نیک نیت سے کسی جگہ پر اپنی جو ذمہ داری ہیں، فرائض اور ذمہ داری نبھاتے ہیں، ادا کرتے ہیں، تو وہ آپ کی اس میں حلال رزق میں کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر یہ سوچ کو رکھ کے کام کیا جائے تو آپ کا کام بھی آپ کی عبادت ہے. اصل میں آپ نے جو کوشچن کیا ہے اس وقت یہ سوچ دی جاتی تھی کہ یا تو آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا آپ نے ٹیچر بننا ہے. آپ یا ڈاکٹر میں جائیں، میڈیکل میں جائیں، یا آپ ٹیچنگ میں جائیں. یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ آپ فورسز جوائن کریں، آپ آرمی جوائن کریں، آپ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جوائن کریں، آپ پولیس فورس جوائن کریں. ایسا کبھی نہیں کہا گیا. اگر کوئی ایسا ویو دیا جاتا یا کوئی ایسا مائنڈ بنایا جاتا یا معاشرے میں کوئی ایسی سوچ رکھی جاتی تو 2001 کے بعد پولیس ریفارمز آئیں اور 2001 کے بعد پولیس کی جو کلچر ہے، پولیس کی جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں چینجنگ آنی شروع ہوئی. یعنی ضرورت محسوس کی گئی کہ خواتین کو بھی اس شعبے میں آگے آنا بہت ضروری ہے. خواتین کو ہر شعبے میں آنا ضروری ہے، لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم جو جاب کر رہے ہیں وہ ہماری لائف ہے، ہمارا مزاج ہے. تو اگر تو آپ کی جاب آپ کے مزاج کے مطابق ہے، آپ کی دلچسپی کے مطابق ہے تو اسے آپ کنٹینیو کریں. اگر مزاج اور دلچسپی کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کو شفٹ کر لیں. اگر آپ ایک بندہ اپنی جاب اپنی مرضی سے نہیں کر رہا تو وہ کچھ اور دلچسپی رکھتا ہے تو پھر میرا خیال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. رائٹ پرسن رائٹ جاب کے لیے ہونا چاہیے. اچھا، خاتون ہونے کے ناطے جو اس فورس میں آنا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو مردوں سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. جینڈر ڈسکریمنیشن ہم فیس کرتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں ہر جگہ پایا جاتا ہے، ہر شعبے میں پایا جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ وہ نہ کریں. میں ناممکن کسی کام کی ناممکن، کسی معاملے کے ناممکن ہونے پہ یقین نہیں رکھتی. میں ایک اگر ایم سیٹ کر لیں تو میں بہت پیشنیٹ ہو جاتی ہوں اس میں. مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی جبلتیں عطا فرمائی ہیں کہ میں ہر صورت اس کو کر کے پایا تکمیل پر پہنچتی ہوں. اللہ نے مجھے یہ کامیابیاں عطا کافی دفعہ کی. اچھا نوشین، کوئی آپ میسیج دینا چاہیں ہماری ناظرین کو؟ میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گی کہ خواتین کا کام کرنا یا خواتین کا روزگار کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن خواتین کے لیے میں یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گی کہ اس بارے غور و فکر کریں کہ اگر آپ برسر روزگار ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی انڈیپینڈنسی اور آپ کا روزگار آپ کی فیملی کو ساتھ لے کر چلنے میں زیادہ اچھا ہو سکتا ہے. تو جو خواتین انڈیپینڈنٹ ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں، ان کا پورا حق ہے، ان کی بھی اپنی ضرورت ہے، وہ معاشرے کا فرد ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں خاتون کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ انڈیپینڈنٹ ہو، تو پھر اس کا ایک عزت اور ایک مقام ہے جو کہ رکھنا ناممکن نہیں ہے. ہاں، اس کے لیے ایفرٹ ضرور ہے، مشکل ضرور ہے، لیکن خاتون جو بھی کام کرے کسی بھی شعبے میں ہو تو اس میں وہ یہ نہ سوچے کہ میں اپنے جو دیگر گھریلو ذمہ داریاں جو ہیں یا میرے جو فرائض ہیں اپنی فیملی کے، وہ کسی طرح سے ختم ہو جائیں. نہیں، ایسی بات نہیں. ان سب کو ساتھ لے کر چلیں اور ضرور کریں. آپ کا حق ہے انڈیپینڈنٹ ہونا، روزگار کمانا آپ کا حق ہے، لیکن ساری چیزیں ساتھ لے کر اکٹھی ہوں تو پھر وہ ایک گلدستہ بنتا ہے. ایک پھول ایک کلی ہے اور ساری چیزیں ساتھ اب اگر آپ اپنے ساتھ لے کے رکھتے ہیں، اپنی فیملی ساتھ لے کے رکھتے ہیں، اپنی اچھی لائف، اپنے ہسبینڈ اونچ نیچ آتی رہتی ہیں، ان سے گھبرانا نہیں ہے، ہر معاملے کو حل کرنا چاہیے. جی ناظرین، خواتین کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے اور نوشین کنول اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ خواتین اگر چاہیں تو کیا نہیں کر سکتی. اپنی میزبان امارہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.